السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میرے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جمعے کے دن انتقال کرنے والا اور رمضان کے مہینے میں انتقال کرنے والا کیا ڈائریکٹ جنت میں جاتے ہیں؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیونکہ لوگوں کے اندر یہ بات عام ہوتی ہے، اور ہم لوگ کافی ٹائم سے، یعنی بچپن سے بھی ہم یہ سنتے آ رہے ہیں چیز کہ رمضان کے مہینے میں مرنے والا اور جمعے کے دن مرنے والا یعنی انتقال کرنے والا ڈائریکٹ جنت میں جاتا ہے۔ تو اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے علماء کرام سے، اور چلتے ہیں۔ سب سے پہلے کچھ ہائی لائٹس آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد علماء کرام کے موقف کی طرف چلیں گے۔ تو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سنا ہے کہ رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ یہ سیدھا جنت کا انہوں نے بہت سن لیا، اور اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ یہ ضرور ہے کہ جو رمضان میں انتقال کرتا ہے اس سے قبر کا حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اس کے ساتھ بہت آسانی فرمائے گا۔ گویا کہ اس کی جنت میں جانے کے لیے اہتمام خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے جو جمعے کی رات کو انتقال کرے گا اس سے عذاب قبر نہیں ہوتا، بعض میں آتا ہے جو رمضان میں انتقال کرے گا اس سے عذاب قبر نہیں ہوتا، پھر بعض میں آتا ہے کہ قیامت تک کے لیے ہٹا لیا جاتا ہے، بعض سے پتہ چلتا ہے صرف رمضان میں ہٹایا جاتا ہے۔ لیکن اس بارے میں جتنی روایتیں سب ضعیف ہیں، اور بہت زیادہ ضعیف ہیں، تھوڑی بہت ضعیف بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا خاتمہ اس حالت میں ہوا کہ وہ روزے کی حالت میں تھا، اس شخص کے لیے خوشخبری یہ ہے ادھر یہ موت کے آغوش میں جائے گا، ادھر یہ جنتی مہمان بن جائے گا۔ رمضان میں مرنے والا جنت میں سیدھے نہیں جاتا، ایسی کوئی صحیح روایت ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک، رمضان میں اور جمعہ کے دن مرنے والے کو قبر کا عذاب نہیں ہوتا، یہ بات ہے صرف۔ اور رمضان میں سیدھے جنت میں جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا، وہ اس حدیث کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ جنت کھلی ہے، جہنم بند ہے، تو لہٰذا کھلی ہے مطلب سب جا رہے ہیں۔ نہیں، اس کا ہرگز یہ معنی نہیں۔ یہ رمضان میں فوت ہو رہے ہیں، کیا ان سے قبر میں سوال؟ یہ ضعیف روایتیں ملتی ہیں جمعہ رمضان کے بارے میں، لیکن وہ قرآن و سنت کے اصول میں بیٹھتی کوئی نہیں ہے۔ حساب تو بہرحال ہونا ہی ہے، حساب کے بعد ہی یعنی ہر شخص کو قبر میں آزمایا جانا ہے۔ دوستو، آپ کے سامنے میں نئے علماء کرام کی ہائی لائٹس رکھ دی ہیں، اس کے بعد موقف کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے موقف لیتے ہیں مفتی اکمل صاحب کا، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ جو جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اس کا حساب نہیں ہوگا، تو کیا یہ صحیح ہے؟ ایک انہوں نے کہا کہ سنا ہے کہ رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ یہ سیدھا جنت کا انہوں نے بہت سن لیا، اور اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ یہ ضرور ہے کہ جو رمضان میں انتقال کرتا ہے اس سے قبر کا حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اس کے ساتھ بہت آسانی فرمائے گا۔ گویا کہ اس کی جنت میں جانے کے لیے اہتمام خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ بعض بہت بڑے بڑے گناہ گار ہوتے ہیں، ان کا رمضان میں انتقال ہو جاتا ہے، تو لوگ تذبذب کے عالم میں آ جاتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا پاپی گناہ گار ہے اور مر گیا رمضان میں، تو کیا یہ بھی جنت میں جائے گا؟ تو اگر وہ اپنا ایمان بچا کر لے کر گیا ہے تو پھر آپ اور میں کون ہوتے ہیں کہ اس کے گناہوں کے اوپر آخرت کا عذاب یا ثواب مرتب کرنے والے؟ وہ اللہ کا بندہ ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی ہے، اب یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی گناہ گار کو جنت میں داخل کر دے، آپ اور میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے اس قسم کے مواقع میں بعض لوگ الٹے سیدھی باتیں اپنی طرف سے کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو جہنم میں جائے گا، اور اگر یہ جنت میں جائے تو یار یہ کیسی انصاف ہے، یار اتنا بڑا پاپی گناہ گار جنت میں چلا جائے۔ اس قسم کی باتیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اپنی حکمت بہتر جانتا ہے، آپ اور میں بغیر جانے اگر اس میں کلام کریں گے تو وہ تو شاید جنت میں چلے جائے، ایسا نہ ہو کہ اس قسم کے کلام سے ہمارا ایمان برباد ہو اور ہم جہنم میں چلے جائیں، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ دوستو، آپ کے سامنے مفتی اکمل صاحب کا موقف پیش کر دیا۔ انہوں نے یہ بتا دیا کہ رمضان کے مہینے میں جو انتقال کرے گا تو وہ بغیر حساب کتاب کے جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ انتظام فرما دے گا۔ یہ آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا انہوں نے۔ آگے چلتے ہیں، مفتی طارق مرشد صاحب کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں؟ رمضان میں انتقال کی کیا فضیلت ہے؟ کیا رمضان میں مرنے والے کی کوئی زائد فضیلت ہے؟ کیا اس سے حساب و کتاب نہیں ہوتا؟ محمد اویس انڈیا سے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے جو جمعے کی رات کو انتقال کرے گا اس پہ عذاب قبر نہیں ہوتا، بعض میں آتا ہے جو رمضان میں انتقال کرے گا اس سے عذاب قبر نہیں ہوتا، پھر بعض میں آتا ہے کہ قیامت تک کے لیے ہٹا لیا جاتا ہے، بعض سے پتہ چلتا ہے صرف رمضان میں ہٹایا جاتا ہے۔ لیکن اس بارے میں جتنی روایتیں سب ضعیف ہیں، اور بہت زیادہ ضعیف ہیں، تھوڑی بہت ضعیف بھی نہیں ہیں۔ تو بعض علماء نے دیکھا کہ چلو روایتیں ہیں، اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ بخشش ہو جائے گی، لیکن حقیقت جو ہے نا دلائل کی قوت کی روح سے ان روایتوں میں جان نہیں ہے۔
تو اس لیے جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے تو دیکھیں کچھ بھی امید لگائی جا سکتی ہے، لیکن اگر ہم اللہ کی طرف منسوب کر کے کہیں اللہ کی طرف، یقینی طور پر تو اسی بات کی نسبت کی جائے گی جو اللہ کے رسول نے کہی ہے، اور جو اللہ کے رسول سے ہم تک صحیح سند کے ساتھ پہنچی ہے اس بات کی نسبت تو کی جائے گی۔ اس کے علاوہ نسبت کرنے میں جو ہے نا میری رائے تو یہ کہ احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جو بھی مقدس جگہ ہوں، مقدس مقامات ہوں، تو ان مقدس جگہیں اور ان مقدس مقامات میں موت کی ویسے ہی ایک فضیلت ہے۔ جمعے کا دن اور جمعے کی رات بھی مقدس، اور رمضان بھی مقدس ہے، اور روزے کی حالت میں موت پر صحیح حدیث ہے کہ روزے کی حالت میں جس کی موت واقع ہوگی جنت میں داخل ہوگا، اس پر مسند احمد کی صحیح روایت موجود ہے۔ تو اور رمضان میں اگر کوئی کسی کی موت واقع ہوتی ہے تو ہم اللہ کی رحمت سے امید کر سکتے ہیں کہ اس پر رحمت زیادہ ہوگی، جیسے مدینہ میں موت ہے، مکہ میں موت ہے، یا جنت البقیع میں دفن ہونا، یہ سب فضیلت والی چیزیں تو اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں تمام احادیث کو اور قرآن کی آیات کو جمع کر کے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اگر ہم قرآن کی بہت ساری آیتوں کو اور احادیث کو سامنے رکھتے ہیں تو اصل بخشش کا مدار عمل پر ہے۔ کسی خاص ٹائم پہ مرنا یا کسی خاص حالت میں مرنا اس پر اصل مدار نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت آ سکتی ہے، صغیرہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں، کبیرہ گناہوں کے لیے قرآن میں اور احادیث میں جگہ جگہ یہی مضمون ہے کہ ان کے لیے توبہ ضروری ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ لوگ کوئی بہت بڑا کھلے عام گناہگار ہوتا ہے، کھلے عام بدماشی کر رہا ہوتا ہے، ظلم کر رہا ہوتا ہے، رمضان میں مر جاتا ہے تو ہم اس کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ لوگوں میں بدعملی پیدا ہوتی ہے، اور قرآن کی ان آیتوں کا انکار لازم آتا ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑو، چھپے ہوئے گناہ بھی چھوڑو۔ ان الذین یکسبون الاثم، جو لوگ گناہ کماتے ہیں، سیجزون، عن قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا جو گناہ کماتے ہیں ان کو سزا ملے گی بشرطے کہ وہ شوال میں فوت ہوں یا رمضان میں نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اصل قانون یہی ہے۔ باقی جو روایات میں آتا ہے کہ روزے کی حالت میں موت واقع ہوئی تو مبارک موت ہے، عبادت کرتے ہوئے دنیا سے جا رہا ہے تو اللہ سے امید کی جا سکتی ہے، لیکن اصول اور ضابطہ بہرحال یہی ہے کہ جب تک گناہوں سے توبہ نہیں کرے گا بخشش نہیں ہوگی۔ تو اس میں صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں۔ دخل الجنہ کا مطلب یہ کہ اس کے اگر صغیرہ گناہ جو بہت کثرت سے تھے، رکاوٹ بن رہے تھے، تو اللہ اس کو صغیرہ گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا، یہ اللہ سے امید ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ روزے کی حالت میں موت اگر ہوتی ہے تو اس کی فضیلت تو صحیح حدیث میں واقع ہوئی ہے۔ خاص رمضان میں موت واقع ہونا یا جمعے کی رات کو موت واقع ہونا، اس کی فضیلت کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے، نہ لیلۃ القدر میں موت کی فضیلت کسی صحیح حدیث میں ہے۔ لیکن یہ ویسے شریعت میں ایک بات ثابت ہے کہ فضیلت والے دن یا فضیلت والی رات میں انتقال میں اللہ کی رحمت کی امید کی جا سکتی ہے۔ البتہ بعض علماء دوسری طرف بھی گئے ہیں تو اختلافی مسئلہ ہے، جس عالم کی رائے زیادہ سمجھ میں آتی ہے اس کو فالو کر لینا چاہیے۔ سو دوستو، آپ نے مفتی طارق مصطفیٰ کا یہ موقف سنے، انہوں نے کہا کہ رمضان سے اور جمعے کے دن سے ریلیٹڈ کوئی ساری جتنی بھی حدیثیں ملتی ہیں وہ ضعیف ہیں کہ ڈائریکٹ جو ہے بغیر حساب کتاب کے جائے گا جنت میں، یا جو بھی معاملات ہیں اس کے اندر جو ہے ضعیف حدیث ہیں زیادہ تر، لیکن اللہ سے ایک امید لگائی جا سکتی ہے کہ اللہ سے امید لگا لیں، لیکن اس کے اوپر یقین کرنا بالکل فکس کہ بھائی ہاں ایسا ہی ہوتا ہے تو یہ آپ جو ہے اس طرح بول نہیں سکتے کیونکہ حدیثیں ضعیف ہیں۔ اس کے اوپر آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ایک حدیث ملتی ہے روزے کی حالت میں جو انتقال کر گیا وہ جنت میں داخل ہوگا، تو یہ آپ کے سامنے مفتی طارق مصطفیٰ نے بتا دیا۔ آگے چلتے ہیں، محمد صہیب میر صاحب کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اگر ایک انسان روزہ رکھتا ہے اور روزے کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے، کتنا خوش نصیب انسان ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں من ختم له بصيام يوم دخل الجنہ، صحیح الجامع 6224، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا خاتمہ اس حالت میں ہوا کہ وہ روزے کی حالت میں تھا، اس شخص کے لیے خوشخبری یہ ہے ادھر یہ موت کے آغوش میں جائے گا، ادھر یہ جنتی مہمان بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں صحیح الجامع 5925 اور سلسلہ صحیحہ 921، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لے آئے، ورسولی، اس کے رسول پر ایمان لے آئے،
वो अकाम सला नमाज को कायम कर ले, वो आत ज़कात को अदा कर दे, वो साम रमज़ान और रमज़ान के रोज़े रखे, कान हक़्क़न अलल्लाहि अन युदखिलहुल जन्नह, अल्लाह ने इस शख्स के बारे में हक लिख दिया है, मैंने इसको तो जन्नत में दाखिल करना ही करना है। हाजर फी सबीलिल्लाह औ जलस फी अर्दिहि अल्लती वुलिद फीहा, ये अल्लाह की राह में हिजरत करे या ना करे, अल्लाह ने इसको वादा दे दिया है कि मैं इसको तो जन्नत में दाखिल करूँ। सो दोस्तों, आपने मोहम्मद सुहेब मीर साहब का भी मौक़िफ़ सुन लिया। उन्होंने आपके सामने मौक़िफ़ पेश कर दिया और रमज़ान में इबादत की हालत में जो भी इंतकाल करेगा उसका जो है जन्नत का जो है मामला आपके सामने हदीस पेश कर दी है। आगे चलते हुए एडवोकेट फैज़ सैयद साहब का मौक़िफ़ लेते हैं इस हवाले से, वो क्या कहता है। ये जन्नत रमज़ान के महीने में खुल जाती है और रोज़ा के दरवाजे बंद हो जाते हैं, ऐसे में अगर रमज़ान में कोई शिरक करने वाले का इंतकाल हुआ तो वो क्या जन्नत में चले जाएंगे? भाई ने एक सवाल किया कि अगर रमज़ान के महीने में, जैसे मैंने कहा कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते जहन्नुम के बंद, तो क्या ऐसे उसमें कोई शिरक करने वाला मर जाता जन्नत में जाएंगे? देखिए, जन्नत रमज़ान में मरने वाला जन्नत में सीधे नहीं जाता, ऐसी कोई सही रिवायत साबित नहीं है। ठीक, रमज़ान में और जुमा के दिन मरने वाले को कब्र का अजाब नहीं होता, ये बात है सिर्फ। और रमज़ान में सीधे जन्नत में जाते हैं लोग कहते हैं ना, वो इस हदीस की बुनियाद पे कहते हैं कि जन्नत खुली है, जहन्नुम बंद है, तो लिहाजा खुली है मतलब सब जा रहे हैं। नहीं, इसका हरगिज़ ये माना नहीं। इसका माना है कि जिंदा लोग अच्छे अमल करके मग़फ़िरत का सामान जमा कर ले। हाँ, हो सकता है मरने वाले ने भी अगर वो सामान जमा कर लिया और रमज़ान में, तो उसके लिए भी जन्नत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन हरगिज़ इसका मतलब नहीं है कि जन्नत में जाएंगे। इसलिए कि बहुत से मुशरिक मरते हैं रमज़ान में, है ना। खुद जंग बदर रमज़ान में हुई, तो परले दर्जे के मुशरिकीन मक्का जो है रमज़ान में मारेगा, पूरे के पूरे 17 रमज़ान को मारेगा, तो क्या वो जन्नत में जाएंगे? जन्नत में नहीं जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? तो ये माना नहीं, उसका माना ये है तौहीद परस्त इंसान तो किसी भी दिन और किसी भी रात मरने का फ़ायदा है। रमज़ान में अगर तौहीद परस्त इंसान मरता है तो कब्र के अजाब से बच जाता है। जुमा के दिन, माफ़ करना, जुमेरात की रात, मतलब जुमे की रात और जुमा के दिन जो इंसान मरता है वो जो है कब्र के अजाब से बच जाता है। जुमे रमज़ान का नहीं है उस हदीस के अंदर पास। और रमज़ान में जो हदीस में जन्नत खुली जहन्नुम बंद, उसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि मरने वाला सीधे जन्नत में जाएगा। मतलब ये है कि जन्नत खुली, अच्छे अमाल करो, जहन्नुम बंद है, बुरे अमल से अपने आप को बचा लो। और तौहीद परस्त इंसान तो कभी भी मरे, कोई मसला नहीं है। बेनिफिट तौहीद परस्त को ये मिलेगा, जुमा की रात और दिन में मरने का अज़ाब क़ब्र से बच जाएगा, अज़ाब क़ब्र के फितनों से, क़ब्र के फितनों से बच जाएगा क़यामत तक। लेकिन हिसाब किताब वो सब बाकी है, वो होगा। तो कोई मुशरिक चाहे किसी भी महीने में मरे, उसके लिए जन्नत में जाना सवाल ही नहीं आता, इसलिए कि मुशरिक के लिए जन्नत हराम है, जहन्नुम उसके लिए वाजिब है, चाहे रमज़ान हो गैर रमज़ान। ठीक, और रमज़ान के ताल्लुक से ऐसी कोई रिवायत नहीं, जुमा के ताल्लुक से आती, जुमा की रात या जुमा के दिन इंतकाल करे तो वो होता। और जो रमज़ान के ताल्लुक से लोग बोलते हैं ऐसी कोई हदीस नहीं, वो हदीस से इस्तिदलाल करते। कौन सी? जन्नत खुली जहन्नुम बंद है, तो लिहाजा इसका मतलब जन्नत में जाएंगे, तो जन्नत जो मरा जन्नत में, क्या ऐसा कोई सही रिवायत नहीं। हाँ, वो हमारी जन्नत ही करता था और रमज़ान में मर जाए तो फिर क्या है, और गैर रमज़ानी मरे तो फिर क्या है। ठीक, तो उस हदीस का वो माना नहीं मेरा। सो दोस्तों, आपने एडवोकेट फैज़ सैयद साहब का मौक़िफ़ सुन लिया। उन्होंने कहा कि रमज़ान के महीने में या जुम्मे के दिन मरने वाला डायरेक्ट जन्नत में नहीं आता, ऐसी कोई सही हदीस मौजूद नहीं है। दूसरा ये कि जुम्मे के हवाले से है, जो कि अगर जुम्मे के दिन कोई इंतकाल करता है तो उसको कब्र का अजाब नहीं होगा। ये आपके सामने मौक़िफ़ पेश कर दिया। लास्ट मौक़िफ़ की तरफ चलते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ लेते हैं इस हवाले से, वो क्या कहते हैं। वो लोग जुम्मा या रमज़ान में फोत हो रहे हैं, क्या इनसे कब्र में सवाल? ये ज़ईफ़ रवायतें मिलती हैं जुम्मे और रमज़ान के बारे में, लेकिन वो कुरान और सुन्नत के उसूल में बैठती कोई नहीं है। हिसाब तो बहरहाल होना ही है, हिसाब के बाद ही यानी हर शख्स को कब्र में आज़माया जाना है, सीधी सी बात है। क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ ये बड़ी बातें होती हैं, लोगों बड़ा खुश नसीब था जुम्मे को मार गया या रमज़ान। खुश नसीबी तो मेरे भाई अगर ये है तो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम का एक गुलाम था मिदअम, इतना खुश नसीब था कि खैबर के मौके पे उसे नामालूम तीर लगा, शहीद हो गया। साहबा ने कहा कितना खुश नसीब था, आप वसल्लम का कजावा कसता है सवारी में और आपको वुज़ू करवाता है, सब कुछ। आप मैं तुम इसे खुश नसीब कह रहे हो, और इसने बैतुल माल में से एक चादर चोरी की थी जो मरते ही आग की इसके ऊपर डाल दी गई है। खुश नसीबी का फैसला सबसे बड़ा तो सहाबा किराम ने जिसके बारे में किया वो तो निकला जाली, तो तुहाडे मेरे फैसले कितने असली निकल सकते हैं। सहाबा किराम ने बड़ा सही फैसला किया कि भाई हुजूर का खादिम है, कलमा गो है, मुसलमान सब कुछ है। वो तो मसले कुछ और निकल आया, वो तो अजाब में था, उसको तो अल्लाह ताला ने नहीं लिहाज किया कि ये खादिम रसूल है तो छोड़ दिया जाए। इस तरह की बातें जो है ना, मतलब ये बनी हुई है, लोगों को दीन की खबर नहीं है। मेरे भाई अगर कोई खाना काबा शरीफ में तवाफ़े काबा करता हुआ भी मर जाए, वो अपने माल के मुताबिक उठाया जाएगा।
اس کی یہ چیز اس کے اعمال کی مطلب وہ اگر یہ چیز ہو تو نبی علیہ السلام کئی بار مقروض کا جنازہ لایا گیا بخاری مسلم میں حدیث ہے, آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھتا, قرض ادا کرو اس کا. حالانکہ یہ بھی ہم کہتے ہیں جی حضور کے پڑھنے سے ویسے ہی معاف ہو جانا ہے, نہیں, چاہے آپ علیہ السلام بھی جنازہ پڑھ دیتے قرض تو نہیں معاف ہونا. یہ لوگوں نے خود سے ہی دین بنایا ہوا ہے, یہ دین کا مزاج ہی نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ لوگوں نے دین کا مزاج سمجھا ہی نہیں ہے, دین میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو لوگوں نے سمجھی نہیں. ادھر تو میرے بھائی ننگی تلوار ہے. سعد ابن ابی وقاص جب جنگ قادسیہ کے لیے گئے, سیدنا عمر نے خط لکھا اور کہا سعد اس پہ نہ کرنا کہ اللہ کے نبی کے ماموں ہو, یہ نبی علیہ السلام کے ننہال کے خاندان سے, اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. ان کا نبی علیہ السلام رشتہ داری ہے پر اللہ نہ کسی کی رشتہ داری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مال کے مطابق اٹھانا ہے, اینکی پینکی کی پکڑا جائے گا. بھائی اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ میرے مال میں سے جو لینا لے لے, اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تجھے چھڑا نہیں سکوں گا. حالانکہ فاطمہ جو ہے سلام اللہ علیہا جنتی عورتوں کی سردار ہے, بخاری مسلم میں ہے, لیکن وہ اصل میں ان کو نہیں پوری امت کو بتایا جا رہا تھا کہ بھئی اگر اعمال برے ہوئے تو آپ کی نسبت آپ کو فائدہ نہیں دے گی, اگر اعمال صحیح ہوئے تو نسبت کا فائدہ بھی ہوگا, کوئی شک نہیں. اگر اعمال صحیح ہے تو نسبت کا فائدہ یہ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلی امتوں سے پہلے جنت میں جائے گی. لیکن اگر کوئی میں ہے حضور کا غلام ہاں تو جب تک میں جنت ہی نہیں بڑھنا ادھر تک کوئی اور نیک کسی نبی کا امتی جنت میں نہیں جا سکتا, تو یہ تو نہیں ہوگا. تو نیک ہے تو پہلے داخل ہوگا, اگر بد ہے دوسری امت والا پہلے چلا جائے گا, تو بعد میں جائے گا. صحیح عذاب بھگت کے نسبت نہیں کام آئے گی. ٹھیک ہو گیا. تو دوستوں سارے علماء کرام کا موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا, اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا بھی یہی موقف تھا کہ جمعے کے دن یا رمضان کے مہینے میں انتقال کرنے والا جو ہے بغیر حساب کتاب کے کہتے ہیں کہ جنت میں چلے جائے گا اور جنت میں ڈائریکٹ جنت میں جائے گا. اس طرح کے معاملات کے حوالے سے کوئی بھی حدیث مطلب ضعیف حدیث سے تو ملتی ہیں لیکن صحیح حدیث کوئی نہیں ملتی ہے. تو اس حوالے سے کوئی طواف کرتا ہوئی انتقال کر جائے گا تو اس کا بھی حساب کتاب ہوگا, کیونکہ حساب کتاب کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا. مقصد یہ تھا اس کا کہ آپ تک یہ بات پہنچے اور حق بات تک بآسانی آپ ان علماء کرام کی رائے کے مطابق پہنچ سکیں. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی, پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقے جاری میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت, دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو